عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ بہت سے جملے روایت فرمائے ہیں۔ ان میں سے ہر جملہ اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بڑا جامع ہے، اور ان کو اس روایت میں، اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ نے جمع کر دیا ہے بہت سے جملوں کو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ اوتیت جوامع الکلم، مجھے ایسے کلمات عطا کیے گئے ہیں اللہ جل جلالہ کی طرف سے جو جامع ہیں، یعنی بولنے میں مختصر، الفاظ تھوڑے، لیکن معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے اور عمل کرنے کے اعتبار سے بڑے جامع ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ارشادات جو چھوٹے چھوٹے جملوں پر مشتمل ہیں لیکن بڑے معانی پر حاوی ہیں، ان کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے جوامع الکلم روایت فرمائے ہیں جو مختلف موضوعات سے متعلق ہیں۔ ان میں سے بہت سے جملے وہ ہیں جو پہلے مستقل حدیثوں کی صورت میں آ چکے ہیں، ان کی تشریح بھی بقدر ضرورت کی جا چکی ہے، لہذا اس پر زیادہ مزید بیان کی حاجت نہیں، اور بعض جملے نئے ہیں۔ پہلا جملہ ارشاد فرمایا کہ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ یہ حدیث پہلے بھی آ چکی ہے قدر مختلف لفظوں سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی انسان کی دنیا کی بے چینیوں میں سے کوئی بے چینی دور کرے، کسی مشکل میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہے، کوئی مسلمان اس کی اس پریشانی اور مشکل کو دور کرے اپنے کسی عمل سے، ہمدردی کر کے، کوئی عمل کر کے، تو یہ اتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے کہ نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ جو شخص یہ کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قیامت کی اس بے چینی اور سختیوں میں سے ایک سختی اس کے مقابلے میں دور فرما دے گی۔ یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے، اور فرمایا کہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو شخص کسی تنگ دست آدمی کے لیے کوئی آسانی پیدا کرے، لفظ تو یہی ہے کہ تنگ دست آدمی کے لیے آسانی پیدا کرے، اور مراد اس سے عام طور سے یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص جو بیچارہ مقروض ہے، اس نے اپنی کسی ضرورت کی خاطر قرض لیا تھا، کسی خاص وقت پر دینے کا وعدہ کیا تھا، جب وہ وقت آیا تو دینے کے قابل نہیں ہے، تنگ دست ہے اور دینا چاہتا ہے لیکن تنگ دستی کی وجہ سے دے نہیں سکتا، تو اگرچہ دینے والے کو اس سے مطالبہ کرنے کا حق حاصل ہے کہ بھئی میرا قرض ہے، مجھے واپس کرو، لیکن اس کی تنگ دستی کو دیکھتے ہوئے اگر وہ اس کو مہلت دے دے
اور کہتے اچھا بھائی چلو پھر دے دینا جب تمہیں موقع ہو، جب تمہارے پاس پیسے آ جائیں. تو یہ معنی ہے کسی تنگ دست کے لیے سہولت پیدا کر. تو یہ اگر کوئی شخص ایسا کام کرے تو فرمایا کہ یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں آسانی پیدا فرمائے. دنیا میں اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی انشاءاللہ، اور آخرت کی آسانی کی تو گارنٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق. کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تمہارا مقروض شخص اگر تنگ دست ہے تو پھر مومن کا کام یہ ہے کہ اس کو اس وقت تک مہلت دے جب تک کہ اس کا ہاتھ کھل جائے اور اس کی تنگ دستی دور ہو جائے، اس میں طاقت پیدا ہو جائے قرضے کی ادائیگی. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی روشنی میں بیان فرمایا کہ جو شخص قرآن کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے کسی تنگ دست کو مہلت دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نرم خوئی بہت پسند ہے. لوگوں کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت ہی محبوب عمل ہے. اگرچہ حق قانونی طور پر حاصل ہے، جس شخص نے پیسے دیے ہیں قرض کے طور پر اس کو ہر وقت حق حاصل ہے تو مطالبہ کر کے وصول کر سکتا ہے، یہاں تک کہ قرضی بھی کرا سکتا ہے اس کے گھر کے سامان کی، قانونی طور پر اس کو قید بھی کرا سکتا ہے، سب کچھ ہے. لیکن ایک مسلمان کے جو اوصاف اسلام چاہتا ہے، مسلمان کے اندر اوصاف وہ یہ ہے کہ محض پیسے ہی کو نہ دیکھو کہ کتنا پیسہ میرا چلا گیا اور کتنا پیسہ میرے پاس آ گیا، بلکہ کسی اللہ کے بندے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر لینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں. اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ آسانی پیدا کرنا. اللہ ایک حدیث آتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا یعنی قیامت کے دن گویا پیش ہوگا جب حساب کتاب ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک نمونہ پہلے بھی دکھا دیا جاتا ہو کسی وقت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص پیش ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی دیکھو اس کا اعمال نامہ، کیا کچھ عمل اس نے کیے تھے. تو معلوم ہوا کہ نیکیوں سے تو تقریباً خالی نظر آتا ہے اس کا عمل. نماز نہیں، روزہ نہیں، عبادتیں نہیں، دن رات اپنا تجارت کرتا رہتا تھا، اسی میں لگا ہوا ہے. اور کوئی نیک عمل جس کو عام طور سے عرف عام میں نیک عمل کہا جاتا ہے وہ اس سے خالی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا ان فرشتوں سے جو اس کا نامہ اعمال دیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ جانتے سب ہیں لیکن وہ مظاہرہ اپنے بندوں کے سامنے کرانے کے لیے پوچھتے ہیں کہ بھائی ذرا دیکھو کوئی اور، چلو عبادت تو نہیں ہے لیکن کوئی اور نیک عمل ہے اس کا کہ نہیں. تو انہوں نے کہا صاحب ایک عمل ہے، اور وہ یہ کہ یہ شخص ویسے تو کوئی خاص عمل نہیں کرتا تھا لیکن تجارت کرتا تھا، اور اس کے جو غلام ہوتے تھے ان کو تجارت کے لیے بھیجا کرتا تھا کہ جا کر سامان بیچیں اور پیسے لا کر دیں. ان کو یہ تاکید کر رکھی تھی کہ بھائی ایک کام کرنا کہ جس سے چاہو وہ معاملہ کر لو، لیکن اگر تمہارے سامنے والا آدمی تنگ دست ہے، مفلس ہے، تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر. اگر ادھار دیا ہے اس کو تو اس ادھار کے وصول کرنے میں بہت سختی سے کام مت لینا، اور جب دیکھو کہ تنگ دست ہے تو اس کو معاف کر دیا کرنا. کبھی مہلت دے دی، کبھی معاف کر دیا. چنانچہ ساری عمر تجارت میں یہ وتیرہ رہا کہ جب کوئی تنگ دست آدمی سے معاملہ ہوا تو اس کو یا تو مہلت دے دی یا زیادہ اس کو موقع ہوا تو اس کو معاف ہی کر دیا، چلو اچھا بھائی چلو معاف کر دیا. تو یہ معمول اس کا تھا. اور تو نیک عمل نہیں ہے لیکن یہ نیک عمل ہے کہ تنگ دست سے معافی، تنگ دست کو معاف کر دیا کرتا تھا.
تو اللہ تو جل جلالہ نے فرمایا کہ اچھا یہ میرے بندوں کے لیے معافی کا سبب بنتا تھا، بندوں کو معاف کرتا تھا، تو میں اس بات کا زیادہ مستحق ہوں کہ اس کو معاف کروں۔ چنانچہ فرمایا کہ اس سے درگزر کرو اور بھیج دو اس کو جنت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے معافی کا معاملہ کرنا بندوں کے ساتھ۔ لیکن یہاں ایک بات بتا دوں کہ یہ جو حکم ہے یہ رحمت کا حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، قانون کا نہیں ہے۔ کوئی شخص سوچے کہ اچھا بھائی یہ تو اچھا نسخہ ہاتھ آ گیا، نہ نماز نہ روزہ نہ عبادت نہ حج نہ زکوٰۃ نہ فرائض نہ گناہ سے بچنے کا اہتمام، بس یہ کام کروں گا کہ لوگوں کو معاف کر دیا کروں گا تو میری بھی اسی طرح چھٹی ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیے یہ معاملہ ہے رحمت کا۔ اللہ کی رحمت کسی قاعدے قانون کی پابند نہیں ہوتی، جس کو وہ چاہے اور اپنی رحمت سے بخش دے۔ قانون یہی ہے کہ جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کرنی ہے، جو گناہ ہیں ان سے بچنا ہے۔ اگر گناہ سے نہیں بچتا، فرائض کی پابندی نہیں کرتا، تو محض کسی ایک عمل کی بنیاد پر تکیہ کر کے بیٹھ جائے کہ بس میری چھٹی ہو جائے گی، یہ بات نہیں، یہ قانون نہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ وہ جس پتہ نہیں کس جذبے کے تحت، کس نیت اور اخلاص کے ساتھ اس اللہ کے بندے نے یہ کام کیا ہوگا، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی اور اس نے اس کو معاف کر دیا۔ لیکن یہ ہمارے آپ کے لیے کوئی ہمیشہ دستور العمل نہیں ہے۔ قانون معاملہ قانونی کا۔ کیا اچھی مثال دی حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ جو بعض روایتیں آتی ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک طوائف تھی، ساری عمر طوائف کا کام کیا، فاحشہ عورت تھی، لیکن ایک مرتبہ ایک کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل پسند آیا اور اس کے اوپر مغفرت فرمائی۔ یہ نکتہ نوازیاں اللہ جل جلالہ کی یہ رحمت کے پیرائی میں ہیں، لیکن قانون نہیں۔ قانون یہی ہے کہ اللہ کے عائد کیے ہوئے فرائض کو بجا لاؤ، ان کے گناہوں سے بچو۔